ہمارے بچوں کو کس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے، کیسی تعلیم ہے، کیا طریقہ ہے یہ تعلیم کا؟ آئیے ذرا اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل رک جائیں پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے ہاں بچوں کی تعلیم کا مسئلہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے تو یہ کہ تعلیمی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اور شعور نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی تعلیم کی شرح بہت کم ہے دوسرے ممالک کی نسبت جو ہمارے بعد آزاد ہوئے، جیسے بنگلہ دیش ہے، چائنا ہے۔ وہاں پہ تعلیم ان کو کہاں سے کہاں لے جا چکی ہے۔ بنگلہ دیش 1970 میں بنا، چائنا ہمارے بعد جو ہے کافی عرصے بعد چائنا بھی، مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم کس سال میں آزاد ہوا، لیکن ہمارے بعد آزاد ہوا اور چائنا کو پہلی امداد ہم نے دی تھی۔ لیکن یہ کہ ہمارے جو تعلیم کا نظام ہے، میں نے جو ذاتی طور پہ دیکھا، استاد بھی میں رہ چکا ہوں، کہ کتابیں اور پڑھانے کا طریقہ یہ دونوں ایسے ہیں کہ بچے کو سبق تو یاد ہوتا ہے لیکن آتا جاتا کچھ نہیں۔ آپ کہیں گے کہ سبق بھی یاد اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے، وہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تعلیم اور تربیت دونوں پیرالل چلتے ہیں، متوازی چلتے ہیں دونوں۔ بچے کو جو کچھ پڑھایا جائے اس کو وہ سمجھتا بھی تو ہو۔ لگا دیا جاتا ہے اسے سبق کی ایک لائن دے دی جاتی ہے، طوطے کی طرح رٹتے رہو، اب وہ طوطے انکل لگے ہوئے ہیں، اس کو وہی دیا جائے جو اس کو رٹنا نہ پڑے بلکہ اس کو سمجھ میں آئے۔ اب میں دیکھ رہا تھا ایک دفعہ کورس کی کتابوں میں، کہ کورس کی کتاب، سرکاری کورس کی کتاب، جو بچوں کی نرسری کلاس کے پریپ کے بچوں کی جو کتابیں لکھنے والے خود انہوں نے پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں۔ کہاں پی ایچ ڈی کا دماغ، کہاں بچے کا؟ بہتر یہ تھا وہ اس بورڈ میں جو بیٹھ کے وہ کتابیں بناتا ہے، اگر ایک پی ایچ ڈی یا 2 پی ایچ ڈی بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ان بچوں کو پڑھانے والی انٹر پاس تجربہ کار، وہ 10-15 سال جو چھوٹے بچوں کو پڑھا چکی ہے، ایسی ٹیچر کو بھی ساتھ میں لینا چاہیے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو اتنی کلاس ہی جب پڑھی ہوئی ٹیچرز ہوتی ہیں، زیادہ زیادہ گریجویٹ دی جاتی، لیکن پرسنلی وہ بچوں کو سمجھتی ہو کہ بچے کو کیا پڑھانا چاہیے۔ اب وہ اتنے بڑے بڑے فلاسفروں کو بچوں کا کام دے دیا کہ آپ بچوں کی کتابیں، وہ یونیورسٹی اور کالج کے کورسز بنائیں، وہ بچوں کے کورسز ان کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے پھر وہ اتنی مشکل کتابیں بنا دیتے ہیں کہ اب ٹیچر کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ وہ بچوں کو رٹایا جائے۔ اور وہ ایک لائن سکھا دی بچے کو، صرف یہ پتہ ہے جب اس لائن پہ انگلی رکھنی تو یہ بولنا، آتا جاتا کچھ نہیں۔ اسی طرح پھر وہ کیونکہ اس کی بنیاد تعلیم کی اچھی نہیں بنتی تو گزرتے وقت کے ساتھ اس کے لیے پڑھائی میں کافی مشکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہماری سب سے بڑی جو بنیادی مشکل ہے کہ جو آگے جیسے جیسے تعلیم بڑھتی ہے تو جو سائنس ہے یا مختلف علوم ہے وہ ہماری زبان میں ان کا ترجمہ نہیں ہوا ہے، وہ انگلش میں ہی پڑھائے جاتے ہیں۔ حالانکہ انگلش میں پڑھانے سے کوئی عقل بڑھ نہیں جاتی یا نالج بڑھ نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھیں رشیا کہاں سے کہاں ٹیکنالوجی میں پہنچا ہے، وہاں سب چیزیں روسی، وہاں پہ انگلش نہیں پڑھائی جاتی، آتی نہیں وہاں کے لوگوں کو، سوائے اس کے جس نے خاص طور سے لینگویج سیکھی ہو۔ چائنا میں چائنیز بولی جاتی ہے، ساری تعلیم چائنیز میں ہوتی ہے۔ الیکٹرانکس میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح دیگر ملکوں میں بھی عربوں میں عربی میں پڑھائی جاتی ہے سائنس۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے اس ذہنی غلام قوم کے ساتھ کہ ہمارے ہاں بچے کو پہلا بیریئر تو یہ زبان کا کراس کرنا پڑتا ہے، اس کو جس سٹیج پہ بھی کرنا پڑے، وہ پہلی دیوار یہ والی پار کرنی پڑتی ہے اس کو، کہ اس کو انگلش میں ایک نیا مضمون پڑھایا جاتا ہے، 2 مشکلیں کھڑی ہوتی ہیں، ایک انگلش کو سمجھنا اور اس کے بعد اس میں جو سائنس، چاہے وہ زولوجی ہے، باٹنی ہے، چاہے وہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، وہ پڑھائی جا رہی ہے، اس کو سمجھنا، دونوں چیزوں کو۔ تو وہ زبان دوسری سمجھ کے اب اس کو اس زبان میں وہ چیزیں سمجھ میں آتی، پہلے وہ زبان سیکھنی ہے پھر اس میں سمجھ آئیں گی۔ تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، میں نے ایون 9th تک کے بچوں کو دیکھا، ٹیوشنز پڑھنے جاتے رہے، میں نے بھی پڑھایا ہے، لیکن عموماً جو رجحان ہے ان جنرل وہ یہی ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بچے کو اتنی تفصیل سے پڑھایا سمجھایا جا سکے، تھوڑا سا ٹیوشن کا ٹائم ہوتا ہے اس میں، اور اگلے دن اس نے سبق سنانا ہوتا ہے۔ اسکول والوں کی تو ذمہ داریاں
کم ہوتی ہیں اور ٹیوشن پڑھانے والوں کی زیادہ ہوتی ہیں جو طریقہ تعلیم کا چل رہا ہے۔ بھئی آپ اسکول کی فیس لیتے کس لیے ہیں؟ اگر بچے کو کوچنگ میں پڑھانا لازمی ہے، کوچنگ کے بغیر بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اسکولوں کا تعلیم کا معیار ایسا نہیں ہے، اسکول والے ان پہ اتنی محنت نہیں کرتے۔ 3 چیزوں میں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، اسٹوڈنٹ، کورس اور ٹیچر۔ تو اس لیے یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو سبق تو یاد ہوتا ہے لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں، انہیں آتا جاتا کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ تربیت کا انتظام نہیں ہوتا۔ اسکولوں میں ایک پیرالل تربیت کی پتہ لگے اسٹوڈنٹ، بعض اسکولوں میں ہوتی ہے۔ اچھا، جہاں پہ تعلیم اچھی ہے، جہاں بچوں کو سمجھ میں بھی آتا ہے، وہاں پہ جہاں ٹیچر بہت اعلیٰ اچھے تعلیم یافتہ تجربہ کار رکھے جاتے ہیں، وہاں پر بچوں کو سمجھایا بھی جاتا ہے، ان پہ محنت بھی کی جاتی ہے، لیکن وہاں ٹیچر کو تنخواہیں بہت اچھی دی جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں فیسیں بھی بہت اونچی لی جاتی ہیں۔ یعنی وہ تنخواہ بے شک اچھی ملتی ہے لیکن فیسیں کہیں اس سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، کہ جو ایک کاروبار بن گیا ہوا ہے۔ تعلیم حالانکہ خدمت کا کام ہے، اور حکومت کی ذمہ داری تو چھوڑ دیں کہ انٹیریئر کے اندر جو اسکولوں کے اندر جو بکریاں بھی بندھی ہوئی، ہم نے ویڈیوز دیکھی اور بھینسیں بندھی ہوئی دیکھی اسکولوں میں، اور ٹیچرز کو تنخواہ مل رہی ہے۔ وہ بیچارے چند ایک لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کا دکھ رکھتے ہیں، وہ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ پڑھا لیتے ہیں، ورنہ وہ گاؤں دیہات میں تو بہت برا حال ہے، خاص طور پہ ہمارے سندھ میں۔ تو اب کیا ہے کہ بچوں کو اس تعلیم نظام سے اگر ہم جان چھڑائیں تو اس میں صرف حکومت اقدام کر سکتی ہے کہ سرکاری طور پہ تعلیمی اداروں کو درست کریں، ان کا سسٹم صحیح کریں، اور کورس کی کتابیں ہر جماعت کی بچے کے ذہنی لمٹ کے مطابق رکھیں، چھوٹے بچوں کی ذہنی حد کے مطابق رکھیں تاکہ بچوں کو سمجھ آئے۔ اور یہ ہمارے ہاں یہ خالی اسکولوں میں مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت حد تک پھیلا ہوا ہے، یہ تربیت تعلیم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، جو بچے مدارس سے قرآن حفظ کر کے آتے ہیں ان میں سے اکثریت نمازی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جاتے ہیں اس مقصد سے، اور آگے سے مدرسے والے بھی اسی حد تک انہیں رکھتے ہیں کہ ان کو قرآن حفظ کرنا ہے، وہ حفظ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں اور حفظ کر کے آ جاتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن نماز کی تو چھوٹ نہیں ہے کسی بھی صورت میں، چاہے حافظ قرآن ہو یا نہ ہو، کہ میں ہوں یا آپ ہوں، لیکن وہ نماز کے پابند نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے دین میں ایک بہت بنیادی ستون کی اہمیت ہی نہیں سیکھ کے حالانکہ پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے کل کو قرآن حفظ کرنے کا اجر دینا ہے، بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے وہ یقیناً پورا کرے گا، اور انسان کے حسب نیت اس کے اعمال کا وزن ہوتا ہے، تو اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، اللہ جانے اور وہ قرآن حفظ کرنے والا جانے۔ لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ حافظ قرآن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، یعنی اس کو قرآن کے سارے کا نہیں تو کم سے کم قرآن حفظ کرنے کے دوران اس کتاب کے مطابق کچھ اس کی تربیت کو تھوڑا سا وقت دے دینا چاہیے۔ 4 گھنٹے اگر حفظ پہ لگتے تو 1 گھنٹہ تربیت کا بھی دے دینا چاہیے۔ یہ نا 1 مہینہ بڑھ جائے گا، 2 مہینہ بڑھ جائے گا حفظ کرنے میں، 4 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے قرآن حفظ کرا دے، 1 گھنٹہ جو اس کو قرآن پڑھا دے، تاکہ اسے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا، اس کی کتاب میں کیا لکھا ہو۔ اسی طرح اسکولوں میں بھی یہی حال ہے، اخلاقیات کی کوئی تربیت نہیں ہوتی الگ سے۔ کوئی اخلاقیات نام کا پرچہ کبھی دیا بچے نے؟ کہیں یہ ہوا کہ ان کی کلاس الگ ہوتی جس میں مینر سکھائے جاتے ہیں؟ اسکینڈینیوین کنٹریز میں، یعنی یورپ کی اسکینڈینیوین کنٹریز میں 5 سال کے بچے کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے اسکول میں، اس سے پہلے اس کو ماں سے الگ نہیں کرتے تاکہ بچے کا ذہن بالکل میچور ہو جائے۔ جاپان میں بچے کو اسکول میں داخل کرنے کے بعد 5 سال تک اس کو سول جو سوشل بیہیویئر ہے وہ سکھایا جاتا ہے، قانون سکھایا جاتا ہے، سڑک کیسے پار کرنی ہے، بس بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے، ایمانداری سکھائی جاتی ہے۔ اسی لیے جاپان کا دارالحکومت ٹوکیو دنیا کا سب سے ایماندار شہر ہے، کیونکہ وہ تربیت پہلے ہوتی ہے، جب وہ اسکول میں اپنے 5 سال پورے کرتا ہے اس کے بعد اس کو الفابیٹ، جس کو ہم ABC کہتے ہیں، یہ اپنی زبان کے الفابیٹ اس کے بعد سکھائے جاتے ہیں، پھر اس کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت تک اس کے ذہن کو اتنا وہ سیدھا کر چکے ہوتے ہیں تو بچہ تعلیم میں کامیاب ہوتا ہے۔
اور اسی لیے وہاں وہ قوم بہت اچھی ہے. ہماری نسبت ہم لوگ ذہنی طور پہ فرسٹریٹڈ، پریشان، مختلف کمپلیکسز کا شکار، معاشی طور پہ پریشان. وہ خوشحال بھی ہیں، وہ خوش اخلاق بھی ہیں، وہ ایماندار بھی ہیں. کس وجہ سے؟ ان کا تعلیمی نظام بہت اچھا ہے. ہمارے دین میں تو تعلیم، ہمارے پاس ہمارے مذہب کی تعلیمات موجود ہیں اور ہمارے اندر وہ یہ باتیں نہیں ہیں. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.